مصر کے حالات نامساعد تھے۔ عمرو عاص وہاں حکومت کی غرض سے ایک لشکر لے کر روانہ ہوا۔ محمد ابن ابی بکر نے عمرو عاص کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے مرکزی حکومت سے مدد مانگی، لیکن افسوس اس بار پھر اہل کوفہ نے بے وفائی کی اور حضرت علی علیہ السلام کے حکم سے سرپیچی کی۔ حضرت علی جانتے تھے کہ عمرو عاص کا مقابلہ مالک اشتر جیسا انسان ہی کر سکتا ہے، لہذا انہیں وہاں کا حاکم بنا کر روانہ کیا۔ لیکن عمرو عاص کی ایک سازش نے حضرت علی کے اس پاک طینت سردار کو مصر پہنچنے سے پہلے ختم کر دیا۔ محمد ابن ابی بکر کو مالک کا مصر بھیجا جانا محسوس ہوا تو حضرت نے ایک خط کے ذریعے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ مالک کے مصر بھیجے جانے پر تمہیں افسوس ہوا ہے۔ میں نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ تمہیں سست اور کاہل سمجھتا ہوں، اور نہ ہی اس لیے کہ تم سے زیادہ کام کی توقع رکھتا تھا۔ تمہیں ایسے مقام کی حکومت دوں گا جہاں تمہارا کام یہاں سے آسان ہو۔ ہم نے جس مرد مومن کو مصر روانہ کیا وہ ہماری مصلحتوں کو زیادہ سمجھتا تھا، اور دشمن کے لیے ایک برہنہ تلوار تھا، خدا اس پر رحمت نازل کرے۔ محمد، دشمن کی طرف روانہ ہو جاؤ، بصیرت سے کام لو اور جنگ کی تیاری مکمل رکھو۔ محمد ابن ابی بکر نامناسب حالات کے باوجود عمرو عاص کے لشکر سے مقابلہ کرتے ہیں اور انتہائی شجاعانہ جنگ کے بعد شہید کر دیے گئے۔ ان کے جنازے کو ایک گدھے کی کھال میں ڈال کر آگ لگا دی گئی۔ امام علیہ السلام نے اس ناگوار خبر کو سن کر کئی بار خطبہ دیا اور اہل کوفہ سے بار بار شکوے کیے۔ میں اب ایسے لوگوں کا امیر ہوں کہ جنہیں حکم دیتا ہوں اور بلاتا ہوں تو میرا جواب نہیں دیتے۔ اے عہد شکن لوگو، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کیوں اپنے دین کی مدد نہیں کرتے؟ تمہارا دین کہاں چلا گیا؟ تمہاری غیرت کہاں گئی جس سے تمہیں کوئی احساس ہو؟ میں نے تمہیں تمہارے ہی بھائیوں کی مدد کے لیے بلایا تو ایسے اونٹ کی طرح آہو فغاں کرنے لگے جس کے سینے میں درد ہو اور کمر پر زخم، اور میری آواز پر ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اے مرد نما بزدل لوگو، وائے ہو تم پر، لعنت ہو تم لوگوں پر۔ کاش علی نے تم کو نہ دیکھا ہوتا، کاش علی تم کو نہ پہچانتے ہوتے۔ بے غیرتی کا ثبوت تم نے دے دیا۔ آنکھیں کھولو، علی چلے گئے۔ چلے گئے تو چلے گئے، احانت پر احانت۔ ان کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے جنہیں گالیاں سننے کو مل رہی ہیں اور ہر بات پر تحقیر ہو رہی ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ علی نے سرزنش کے علاوہ کوئی اور بات کی؟ اہل کوفہ آج تک طبل کی آواز پر ناچے ہیں، اتنی جانیں دے کر تھک چکے ہیں۔ دشمن نے شہر انبار پر قبضہ کر لیا ہے، بلا سے انبار کے بعد کوفے کی نوبت ہے، جائے جہنم۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ چند روز خون و شمشیر سے دور رہیں اور اپنی ذہنی تھکان کو دور کریں۔ انہیں آرام سے کیوں نہیں رہنے دیتے؟ ذرا باہر نکل کے دیکھو، تم شام کی بوڑھی عورتوں کا مقابلہ تک نہیں کر سکتے۔ مسجد و محراب کی حرمت اس بات کی معنی ہوئی کہ علی تمہارے واقعی چہرے کو بے نقاب کر دے۔ اب میں اسے بیان کرتا ہوں۔ اپنے عہد ناموں پر تجدید نظر کرو، اپنے عہد ناموں کو دوبارہ دیکھو۔ عرب اپنے خون کے ساتھ بیعت کرتا ہے، تم اپنے کون سے وعدے پر قائم رہے؟ کوفے کو دشمن کے حملے کا خطرہ لاحق ہے، اور تم سفید داڑھی والے رنگین مزاج اپنے آرام و آسائش کی باتیں کرتے ہو۔ معاویہ کے سپاہی حق رکھتے ہیں کہ تم جیسوں کے جو خواہ مخواہ کے معتبر بنے بیٹھے ہو فتووں کے بغیر تمہارے گھروں میں گھسائیں اور تمہاری عورتوں کے پکائے ہوئے کھانوں کو تلخ و شیریں کریں۔
طرف لشکر شام کا عراق کے مختلف شہروں پر قبضہ اور دوسری جانب امام کا بار بار خطبہ دینا سبب ہوا کہ ہزاروں رنگوں والے شیوخ اہل کوفہ کے کچھ پختہ دل بیدار ہوئے۔ کوفیوں نے امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کی سرداری میں نخیلہ میں لشکر منظم کیا اور بظاہر بہت سنجیدگی سے ارادہ کیا کہ اس بار سپاہ شام کو تہس نہس کر دیں گے۔ ادھر معاویہ کو اہل کوفہ سے کوئی خوف نہ تھا، بلکہ وہ انہی ایام میں خلافت کو خاندان بنی امیہ کی میراث بنانے کا سوچ رہا تھا اور یزید کی بیعت کا ماحول بنا رہا تھا۔ گویا وہ مطمئن تھا کہ اہل کوفہ کی علی کے ساتھ یہ بیعت کوئی اثر نہیں دکھائے گی۔ ادھر کوفہ نئے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار تھا۔ ابے وہ سعدون کی سلطنت کو توڑنے شیر کا دل چاہیے۔ کون ہو تم؟ بتاؤ کون ہو تم؟ مہمان ہوں۔ مہمان؟ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے کسی کو دعوت نامہ نہیں بھیجا۔ میں کوفے میں مسافر ہوں، یہاں کسی کو بگوبند باغی۔ اندھے ہو جو کوفے میں خدا کو نہیں دیکھا؟ خدا کو؟ کیا تمہیں بس اتنا ہی سکھایا گیا ہے کہ ہاتھ دھو کر سزا کے خوف سے رکوع و سجود میں چلے جایا کرو؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں نہیں معلوم؟ مجھے ہاتھ دھونا ہے، چلو پانی ڈالو، چلو ڈالو۔ چلو جلدی کرو، چولہا جلا دو، جاؤ۔ جب اسے دیکھو گے
تو تمہاری رکوع و سجود ایک شرعی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک حالت میں بدل جائیں گے. تم نے ان کو دیکھا ہے؟ نہیں، میرا ایک دوست ہے جس نے اسے دیکھا ہے. وہ کون ہے؟ تم اسے دیکھو گے. آؤ آؤ بیٹھو، آؤ بیٹھو. لگتا ہے تم واقعی بھوکے ہو. میری گٹھڑی میں روٹی اور کھجورے ہیں، لے آؤں؟ نہیں، وہ ابھی آنے والا ہوگا. اس کی خوشبو تو صبح عرش کی خوشبو کو نہیں پہچانتے؟ میں نہیں پہچانتا ہوں. خلیفہ تھے؟ نہیں. میرا دوست فاتح خیبر. تم اپنی نظروں کے پیچھے کیا چھپا رہے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک لقمے کی خاطر میں اس کی تعریف کر رہا ہوں؟ دیکھو میرے بازوؤں کو، ابھی بھی ان سے میں پتھر کی روٹی بنا سکتا ہوں. یہ روٹی تو صرف اس نورانی ہستی کی زیارت کا بہانہ ہے. بعض اوقات گھنٹوں بیٹھ کر وہ میری باتوں کو سنتا ہے. کیا سوچ رہے ہو تم؟ کچھ نہیں سوچ رہا تھا. اگر اس قابل ہے تو ضرور اس سے ملاقات ہوگی. یقیناً. یہ کون؟ جھونپڑیوں میں کیا ڈھونڈ رہی ہے یہ لومڑی؟ مرغیاں تو بڑے بڑے گھروں کے دربے میں ملتی ہیں، اس خرابے میں تمہیں چپکلیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا. افضل الشیاطین. آ جاؤ. تو کم مرے گا اے موٹے؟ تم سے پہلے نہیں مروں گا شیخ، کیونکہ میں لمبے لمبے خواب نہیں دیکھتا. کیا لینے آئے ہو؟ عربوں کی عزت بچانے آیا ہوں، تاکہ اس مسافر کو اپنے گھر لے جاؤں، کہیں اسے احساس نہ ہو کہ اہل کوفہ مہمانوں کی قدر نہیں کرتے. چلیں. کہاں؟ میرے گھر بھائی. ہم ابھی نہیں مرے کہ ہمارے مسافر بھائی خرابوں میں رات بسر کریں. اٹھو، جاؤ. معافی چاہتا ہوں. چلو جاؤ. تو بہت جلد ایک بدترین کام انجام دینے والا ہے. کیا کہا؟ چلو، بکواس کر رہا ہے.
مار دیا. کس کو؟ علی کو. علی کو؟ مت ڈرو ابن ملجم، میں اور کندہ کے 1000 افراد یہاں رہتے ہیں. تم نے اپنے دوستوں سے جو عہد باندھا ہے اس پر وفادار رہو. کون سا عہد؟ نیند میں بڑبڑانا، الٹے الٹے خواب، پریشانیاں. تم ایک مدت سے میرے مہمان ہو، لیکن ایک بھی رات تم چین سے نہیں سوئے. بیداری میں تم مجھے اپنا ہمراز نہیں جانا، لیکن نیند میں سب کچھ بتا دیا. تم 3 افراد نے کعبے میں قسم کھائی ہے کہ عین لیلۃ القدر میں علی، عمرو عاص اور معاویہ کو قتل کر دو گے. تب تو تم جانتے ہو. ایک مدت سے مجھے میرا یہ خیال ناسور کی طرح کھا رہا ہے، میرا سکون چھین لیا ہے. کبھی احساس ہوتا ہے کہ پوری دنیا مل کر میرا پیچھا کر رہی ہے. میری مدد کرو اشاز، میں علی کو نہیں مار سکتا. سفر کی تھکان کی وجہ سے؟ سفر کی تھکان، در بدر ہونے کا خوف، بیکار باتوں پر یقین اور ہمیشہ کی پشیمانی. اس رات کو جو بڈھا ملا تھا، جانتے ہو اس نے کیا کہا تھا؟ سعدون. اس نے کہا تھا بہت جلد ایک بڑا کام کرو گے. نہروان سے پہلے بیت المال سے اپنا حصہ لینے کے لیے علی کے پاس گیا تھا. انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا کس قبیلے سے ہو. پھر ایک حدیث سنائی جس کا مطلب اس وقت نہیں سمجھ سکا. شقی ترین انسان وہ ہے جو علی کی داڑھی اس کے خون سے رنگین کرے گا. میں عبد الرحمن، ایک غریب اور مسکین عرب، تاریخ کا شقی ترین انسان بننے جا رہا ہوں. اشاز، حرمت کلام کی وجہ سے ہر حدیث محترم ہے اور سننا بھی چاہیے. میری ایک پھوپھی ہے جس کی باتیں انجیل کی آیات کے برابر ہیں، لیکن کیونکہ وہ مشہور نہیں ہے اس لیے کوئی بھی اس کی باتوں کو نہیں سنتا. یہ تردید خوف کی وجہ سے ہے ابن ملجم. کیسا خوف؟ چھوڑو بعد میں بات کرتے ہیں، تھوڑا سولو تو سکون مل جائے گا. علی آٹے کی ان 3 بوریوں کی صورت میں 3 مردوں کا خون بہا دینا چاہتے ہیں. رک جا چڑیل، سنگ دل، منحوس، تو جب سے دنیا میں آئی اس گھر میں نحوست لے کر آئی ہے. بھوکی ہو تو گائے کی طرح ہل چلاؤ، اپنی محنت کی کھاؤ. جب تک خطام زندہ ہے علی کے بیت المال کا آٹا اس گھر میں نہیں آئے گا. کیا چیز کس کے بدلے لوں؟ قوم اور قبیلے کو 2 بوریوں کے بدلے بیچ دوں؟ غم کا سال ہے، ہم اکیلی عورتیں، کوئی قوم و قبیلہ اچھی حالت میں نہیں ہے. ہم کیا کریں؟ بچوں پر تو رحم کر. یہ تمہارا حصہ ہے، لو کھا لو، کھاؤ، آؤ کھا لو. بچے اپنے باپ کا سر کھائیں، تم ماں ہو، بیت المال کی بھیک کے بجائے نہروان کی لوریاں سناؤ.
आब उदाने के बजाय उन्हें इंतकाम लेना सिखाओ। तू खून की प्यासी है, मैं नहीं। मैं मोहब्बत की प्यासी हूँ। इस दोज़ख का दरवाजा हमेशा खुला है। अगर खुश नहीं हो तो अपने बाप के मक्खी और मच्छर भरे हुए घर चली जाओ। ऐसा न कर, आग मत लगा। इस दोज़ख में इस नेमत को आग न लगा। ऐ खुदा हमारी किस्मत को देख, कल भी आग, आज भी आग में। हम तेरा शुक्र क्यों करें ऐ खुदा। कुफरामेज बातें मत करो बेटी। गिरियावजारी भी भूख की तरह आदमी को मार डालती है। कुताम कौम तीम और रुबा की सोगवार है। अबा कुताम कोई मामूली आदमी नहीं। कुताम फिर से जिन देख कर आ गई हो। तोता चश्म हमसे क्या चाहता है? तुमसे कुछ नहीं। मेरे पास कुछ नहीं जो डरूं, मुझे तुम पर तरस आता है। कुफा बुरे लोगों से भरा है, ये तुमसे क्या चाहता? बस करो। गीबत और शैतानत करना है तो जाके पड़ोस की बेवा औरतों से बातें करो। मैं क्यों? माँ मैंने रोया है ना चिल्लाया है। हाँ देखा, शाबाश। तुम मेरी एक खाला में बहुत मिलती हो। जाओ उसे अंदर आने का कहो। वो लोमड़ी सिफत बूढ़ा आदमी कोई गैर नहीं है भतीजी। दरूद हो तुझ पर, दुख्तर कूफा, खुशियों की मलिका और गमों की शहजादी। दुरूद हो कूफे के हजारों रुख बदलते सिक्के पर। मुझे ताज्जुब है कि तुम हजारों जंगों में गए मगर बगैर कोई जख्म खाए सही सालिम वापस आ गए। मेरा दिल हजार जंगों के जख्मों से पारा पारा है बेटी। मैं कूफे में किसी को अपना महरम राज नहीं समझता सिवाय तुम्हारे कुताम। ये क्या कर रही हो? देख तो रहे हो, अपनी जिंदगी के लहजात का एक एक करके सरखलम कर रही हूँ। देखा है, जिस वक्त तुम अली की दी हुई आटे की बोरियों को आग लगा रही थी, मैं वहीं खड़ा था। ये मंजर जंगे जमल से कम नहीं था। तुम तारीख की बेटी हो कुताम, एक एक लम्हा तुम्हारा बड़ा कीमती है, उसे जाए ना जाने दो। ये आवाज किसी बड़े घराने के अमीर की लगती है। बताओ मुझे किस दरबार में हाजिर होना होगा? इस दरबार में भी तुम्हारा दिल चाहे भतीजी। अच्छा सुन लो अम्मू, मैं एक सीधी सादी और तन्हा लड़की हूँ। कूफे के तमाम बुजुर्गों और महफिल को एक लहजे के बदले बेच सकती हूँ कि जिस लहजे में मेरा बाप लौट कर आ जाए, अपनी उन्हीं मुनाजात के साथ, उसी तेज खुशबू वाले अत्र और दस्तार के साथ, सारे महलों के जवाहरात उस एक लहजे के लिए दे सकती हूँ जिसमें मेरी माँ भी आ जाए ताकि उसके शाने पर सर रखकर अपनी 20 साल जिंदगी पर गिरिया करूँ। मैं अपने उन सादा लो भाइयों को भी चाहती हूँ ताकि उन्हें दोबारा सता सकूं। मेरी जिंदगी टुकड़े टुकड़े हो गई। अगर मदद नहीं कर सकते तो उसे खराब मत करो। लानत हो कूफे पर, लानत हो तुम्हारे अजीजों के कातिलों पर, लानत हो झूठ पर, लानत हो रियाकारी पर। तुम जैसे नाजुक दिल बुजुर्ग नहरवान में फख्र कर रहे थे कि अली की रकाब में जिहाद करोगे और आज फिर से एक नई जंग के लिए जीन कस रहे हो। मैं जरूर तुम्हारा इंतकाम लूंगा कुताम। मेरा इंतकाम लोगे? किससे? अली से। अली से? मैं इस सरजमीन पर किसी को नहीं जानती जिसकी हिम्मत और बुलंदी अली जैसी हो। तुम अगर निगाह कर दो तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे कुताम।
مبالغہ کر رہے ہو شیخ. میں اتنی زیادہ بھی خوبصورت نہیں ہوں. 14 سال کی عمر میں ایک دن میں اپنی ناک کاٹنے لگی. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میری ناک بہت بدنما تھی. ابن ملجم نامی شخص کو لاؤں گا جو اسی ناک و نقشے کا دیوانہ ہو جائے گا اور ناممکن کو ممکن بنا دے گا. ابن ملجم قبیلہ مراد سے ہے اور نہروان کا زخمی ہے. علی کے قتل کے ارادے سے کوفہ آیا تھا، لیکن نہیں معلوم کیوں اپنے ارادے سے پھر گیا. ٹھیک ہے، دیکھنے کے قابل ہے. میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں. اس لیے نہیں کہ وہ میرا عاشق ہو جائے، بلکہ دیکھو اس کے سینے میں کتنا بڑا دل ہے. یہ 3 افراد ہیں. ان لوگوں نے کعبے میں قسم کھائی ہے کہ شب قدر کی صبح ہوتے ہی ایک ساتھ معاویہ، علی اور امریاز کا قتل کر دیں. ذرا ہمت کرو قطام. علی کے عدل کو کوفہ اب برداشت نہیں کر پا رہا ہے. ٹھیک ہے، اسے لے آؤ. بڑی مہربانی. کہیں سنا ہے جب شیطان جوان لڑکیوں کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے تو اس بوسے کی جگہ سے خون اور پیپ بہنے لگتی ہے. ہمیں کچھ بوریاں آٹے کی بھی چاہیے. آج ہی رات کو پہنچ جائیں گے. ابن ملجم، عورتوں کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ بھی اس بارے میں نہیں سوچا. تو اب تک سوچا ہی نہیں یا سوچنا ہی نہیں چاہتے؟ نہیں، یا خدا یا عورت، دونوں کے بارے میں ایک وقت میں نہیں سوچا جا سکتا. طلاق شدہ ہو؟ نہیں، کبھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا. بس تو یہی وجہ ہے کہ تنہا ہو. ہاں، تنہا ہوں، بہت تنہا ہوں. تنہا انسان ایک متحرک مردے کی مانند ہوتا ہے اور ڈرپوک. تمہاری پریشانی ڈر کی وجہ سے ہے. میں ایک ایسی حکیمہ کو جانتا ہوں کہ اگر وہ مردے کو بھی دیکھ لے تو زندہ ہو جائے. چلو گے اس کے پاس خود کو دکھانے؟ عورت کے پاس نہیں. کفرا میں اس باتیں مت کرو. میں اور تم دور تو کیا ہوش پہ بڑے ہوئے ہیں. عورت کے پاس رہ کر خود کو محفوظ رکھو جب کمال ہے. مومن، کسی پیغمبر کو جانتے ہو جو عورت سے نفرت کرتا ہو؟ کفران نعمت خداوند معصیت ہے یا نہیں؟ اس گفتگو سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اپنی روحانی بیماری کا علاج نہیں کراؤ گے؟ میری بیماری ذکر خدا سے اچھی ہوگی. اب تم گھر بدل دو. یہاں نہ جانا زیادہ ہے. تمہارے لیے ایک محفوظ جگہ تلاش کی ہے. قبیلہ تیموروبا کی ایک لڑکی کے گھر جائیں گے جس کا نام قطام ہے. وہ مرحوم ابا قطام کی بیٹی ہے. ابا قطام ایک بے مثال آدمی تھا.
وہ میرے اور اپنے خدا کا ایک اچھا دوست تھا. قطام صرف ایک لڑکی نہیں ہے، وہ ایک گوہر ہے جو 3 شہیدوں کی امانت ہے. اگر اپنے ایمان کا بہت خیال ہے تو اس کے لیے بھائی بن کر رہو. میں نے یہ نام کہاں سنا ہے؟ لباس بدل لو ابن ملجم، قطام انتظار کر رہی ہوگی. خدا پر یقین ہے، ضرور چلوں گا. ڈرو مت، جلدی آ جاؤ. تلوار اٹھا رکھی ہے بھتیجی. جس گھر میں مرد نہ ہو وہ نا امن ہوا کرتا ہے امو. ابن ملجم میں مرادی آ جائیے. چلو اندر چلو. گردن جھکا رکھی ہے مرادی. اس گھر میں کوئی نامحرم نہیں ہے. قطام تنہا ہی تو مرد ہے پورے کوفے میں. انہیں ذکر کرنے دو اشیاس. یہ نہروان کے لوگ زیادہ تر مستحبات میں مشغول رہتے ہیں. کیا ہوا مرادی؟ زمین میں آنکھیں کیوں گاڑ دی ہیں؟ وہ تو گئی. خدا کی پناہ، کیا آنکھیں ہیں اس کی؟ میں تو دیوانہ ہو جاؤں گا. ڈرتا ہوں کہیں میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے. سمجھو مرادی، بعید ہے کہ نہروان والے لوگ ایک لڑکی کی آنکھوں سے گھبرا جائیں. تمہیں شیطان بہکا رہا ہے. یہ گھر میرے لیے اچھا نہیں ہے اشس. چلو واپس چلیں. ابن ملجم، میرے گھر میں رہو گے تو سب تمہارے ارادے سے آگاہ ہو جائیں گے. کام تمام کر دیا ہے ساحرہ.